سب سے بڑی عام جو مخلوق ہے وہ انسان ہے. جتنے بھی انبیاء آئے صرف انسانوں کی اصلاح کے لیے آئے، کیونکہ انسان جو ہے اس کائنات کا محور ہے. سید قطب رحمہ اللہ نے جب اپنی کتاب تفسیر فی ظلال القرآن لکھی، وہ جیل میں تھے، تو وہ مقدمے میں لکھتے ہیں کہ ہر کتاب کا موضوع ہوتا ہے. اگر آپ کسی لائبریری میں جائیں، کسی مکتبے میں جائیں، کسی بک سٹال میں جائیں، اب مجھے کتاب چاہیے ہو کہ کس موضوع پر، کس موضوع پر، تاریخ کے موضوع پر، کس موضوع پر رکھتے ہیں آپ بتائیں مجھے اس موضوع پر کتاب چاہیے. تو قرآن کیا موضوع ہے؟ قرآن پر لکھا تو نہیں ہوا اس کی یہ موضوع ہے اس کا. تو قرآن کا کیا موضوع ہے؟ قرآن کا موضوع قرآن کا موضوع انسان ہے. انسان. اب انسان کیوں ہے؟ سوال پیدا، انسان کیوں ہے؟ دیکھو، انسان جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے. انسان جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی ایجاد ہے. انسان جو ہے وہ کس کی چیز ہے؟ اللہ کی ایجاد ہے. اور یہ اصول ہے، جو شخص جو مشین ایجاد کرتا ہے، جو چیز ایجاد کرتا ہے، وہ ایجاد کرتا ہے اس کے ساتھ ایک بکلیٹ رکھ دیتا ہے. کہ جب ہم وہ کارٹن کھولتے، کتاب کو نکالتے ہیں، اس سے کتاب نکلتی ہے، اس میں وہ سب چیزیں لکھی ہوتی ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ چیز اس طرح استعمال کی، یہ صحیح استعمال ہوگی، اگر آپ نے اس کے خلاف، اس سے خراب ہو جائے گی. ہر کتاب آپ کو بکلیٹ ملے گا. کوئی انسان جو چیز ایجاد کرتا ہے اس کو صحیح رکھنے کے لیے بکلیٹ اس کے ساتھ رکھ دیتا ہے. اس لیے قرآن انسان اللہ کی ایجاد ہے. اس لیے آپ قرآن دیکھیے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. پہلے قرآن کا ذکر کیا، پھر انسان کی خلقت کا ذکر کیا. پہلے قرآن کا ذکر کیا، اس کے بعد انسان کی خلقت کا ذکر کیا. کیونکہ انسان کو پیدا کر دینا مقصد نہیں ہے، لیکن اس کو زندگی گزارنے کے اصول اور قواعد بتانا بھی ذمہ داری تاکہ صحیح رہے انسان. یہ قرآن ایسے ہے، انسان کے ساتھ ہے. انسانی جو ایجاد ہے قرآن اللہ کی یہ بکلیٹ ہے جو ساتھ رکھ دیا. دیکھو، اگر تم اس قرآن کے مطابق رہو گے تم صحیح رہو گے، صحیح انسان بنو گے. اور جس دن تم نے اس قرآن کی مخالفت کی تم سب سے بڑی خطرناک مخلوق بن جاؤ گے. آج انسان کی تباہی کیا ہے کہ قرآن سے دور ہو گیا ہے. انسان اسی وقت درست رہ سکتا ہے جب تک قرآن کے ساتھ منسلک ہے اور قرآن نے جو راہ بتائی ہوئی ہے اس پر چلے. قرآن سے کیا انسان رہے گا؟ انسان خراب نہیں ہوگا. اور اگر قرآن سے دور ہو جائے گا پھر انسان نہیں، حیوان بن جائے گا. آج آپ دیکھتے ہیں کہ انسان حیوان سے بدتر ہو گیا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے، پھر وہ ایسے نیچے گرتا ہے، حیوانوں سے بدتر ہو جاتا ہے. آج دیکھ لیجیے انسان نے جو تباہی کے آلات ایجاد کیے ہیں، جو ایٹم بم بنایا ہے، جو ٹینک بنائے ہیں، جو توپیں بنائی ہیں، جو گولہ بارود بنایا ہے، جو خطرناک جہاز بنائے ہیں، جو خطرناک میزائل بنائے ہیں، ہائیڈروجن بم بنایا ہے، یہ کس کے لیے بنایا ہے؟ جنگل کے حیوانوں مارنے کے لیے؟ اپنے جیسے انسانوں کو مارنے کے لیے اس نے بنایا ہے. آج انسان کے پاس اتنا ایٹم بم ہے، اگر اس دنیا کو 10 بار تباہ کیا جائے تو کیا جا سکتا ہے. یہ سب کیوں ہے؟ یہ انسان اللہ سے دور ہو گیا ہے، خواہشات کا بندہ بن گیا ہے.
اگر تم خواہشات کے بندے نہیں بننا چاہتے، اللہ کی فرما بردار رہنا چاہتے، قرآن کے ساتھ جڑو۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اس ادارے سے، اس قرآن کی خدمت کے لیے جو ادارے قائم کیے گئے ہیں، ان اداروں کو قائم رکھنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا اسلام کی عین خدمت ہے، اللہ کے دین کی نصرت ہے۔ ہمارا موضوع اولاد کی تربیت ہے۔ دیکھو، انسان کی اللہ کو بڑی نعمت عطا فرمائی، اور نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت اولاد ہے۔ اولاد انسان کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ مومنوں کی زبانوں پر ہمیشہ یہ دعا رہتی ہے، اے اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ جب اولاد اللہ نے آپ کو دی ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے گوشت میں لوتھڑا ہوتا ہے اور ایسا بے بس ہوتا ہے، اگر ماں باپ کے دل میں اللہ بچے کی محبت نہ ڈالے، اس کو ایسے ہی چھوڑ دے، وہی بل کر مر جائے، اپنے جسم میں مکھی تک نہیں اٹھا سکتا، اپنا پیشاب اور پخانہ نہیں دھو سکتا، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ اب یہ گوشت کا لوتھڑا جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ جس سانچے میں چاہیں اس کو ڈھال دیں، اور جس سانچے میں آپ نے ڈھال دیا اس سانچے میں ڈل جائے گا۔ یہ اولاد ماں باپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم النار وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ، اپنی بیوی بچوں کو بچاؤ۔ صرف تمہیں نہیں بچنا، بلکہ اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے۔ اب وہ لوگ جنہوں اللہ تعالیٰ نے، جن کا آپ کو سردار بنایا ہے، باپ جو ہوتا ہے گھر کا سردار، فطری سردار، اولاد کو پالتا ہے، پوستا ہے، اور فرمایا اب یہ اولاد ہے تمہارے پاس، تم نے صرف اس کی دنیا کی فکر نہیں کرنی، تم نے صرف یہی نہیں سوچنا میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے، میرا بیٹا آپ بڑی بڑی ڈگریاں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے ڈگریاں حاصل کر لے۔ اس سے بڑھ کر تمہیں یہ سوچنا ہے کہ میرا بیٹا اللہ کا بندہ بن جائے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اللہ اور رسول کی پہچان کروائیں، اللہ اور رسول کی محبت ان کے دلوں میں ڈالیں، ان کے دلوں میں اللہ کی عبادت کی محبت ڈالیں، ان کو اللہ کی عبادت کے طریقے بتائیں۔ صرف ان کی دنیا پر ہی فکر مت کریں کہ میرا بیٹا دنیا کا سب سے بڑا تاجر بن جائے، میرا بیٹا سب سے بڑا انجینئر بن جائے، بڑا ڈاکٹر بن جائے، یہ بھی ہو میرا بیٹا سب سے بڑا اللہ کا عبادت گزار بن جائے۔ قوا انفسکم واہلیکم النار، تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے اس آگ سے جس آگ کا ایندھن پتھر ہوں گے، انسان ہوں گے، اس میں لکڑیاں نہیں جلیں گی، اس میں کوئلے نہیں جلیں گے، اس کا ایندھن پتھر ہوگا اور انسان ہوں گے، اور اس پر ایسے فرشتے مقرر ہوں گے جو اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی ہی نہیں کرتے۔ یعنی ان فرشتوں کا رشوت دے کر یہ نہیں کہہ سکتے یار میرے لیے کوئی راستہ نکالو، وہ تمہاری رشوت قبول نہیں کریں گے۔ دنیا میں تو تم پیسے دے کر اپنے کام نکال لیتے ہو، جیل میں جاتے ہو، جیلر کو پیسے دے دیتے ہو، وہ تمہارے لیے سہولتیں پیدا کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے اتنے پیسے دو تمہیں اتنا آرام دے دوں گا، تم دنیا کی جیل میں پیسے دے کر اپنے لیے آرام لے لیتے ہو، لیکن اللہ کی جیل ایسی ہے، اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور نہ ہی کسی سے رشوت قبول کریں گے۔ اللہ نے جو کچھ کہہ دیا اسے ہمیشہ اس کو کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ تمہارا معاملہ ایسے جہنم کے دروغوں سے ہوگا، ایسے جیل کے دروغوں سے ہوگا
جو کبھی تم سے کبھی رشتہ نہیں لیں گے. اس لیے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ. پھر اللہ میرے فرماتے ہیں انما الاموال والاولاد والبنون زینت الحیات الدنیا. المال والبنون زینت، یہ دنیا کی زینت ہے، دنیا کی آرائش ہے. یہ مال، یہ اولاد ایک دنیا کی زینت ہے، آرائش ہے. دیکھو جب آپ پر اللہ کا غضب آئے گا، اگر آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو مال تمہیں نہیں بچا سکتا، یہ تمہاری جائیدادیں نہیں بچا سکے گی. انسان جب تباہی کی طرف جاتا ہے اس کا مال اسے کچھ کام نہیں آتا ہے. ایک اربوں پتی انسان ہے، ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، خربوں کا مال اس کے پاس، لیکن وہ مال اس کے کچھ کام نہیں آتا. آپ کے سامنے پرویز مشرف جتنی جائیداد چھوڑی ہے جس کا تصور نہیں ہے، پاکستان میں، برطانیہ میں اتنی جائیداد چھوڑی ہے. جب وہ مرا تو کیسے مرا، کیسی بیماری میں مرا، اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آیا. اور وہ آقا جن آقوں کو خوش کرنے کے لیے اسے سب کچھ کیا، ان کے کچھ کام نہیں آئے. جب وہ بیمار تھا اس نے امریکہ سے کہا مجھے ویزا دو، میرا علاج امریکہ میں. امریکہ نے انکار کر دیا. جو انسان بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ان کو خوش کرتا ہے، آخر اللہ ان کو بھی اس پر ناراض کر دیتا ہے. آپ کو جس طرح اپنی فکر ہے اس طرح اپنی اولاد کی فکر کیجئے. یا ایھا الذین آمنوا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم. ایمان والو، یہ اولاد اور یہ تمہارے مال کا آزمائش ہے اور اللہ کا بہت بڑا اجر ہے. یعنی اگر یہ مال اور یہ اولاد اس میں تم اللہ کا حق ادا کرو گے، اللہ تمہیں بہت اجر دے گا. اس لیے میرے رسول نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے انقطع عنہ عملہ، اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں. اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اب وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اب وہ حج نہیں کر سکتا، اب سب کام ختم. لیکن 3 عمل ایسے باقی رہتے ہیں اس کے جس کو اجر ملتا رہتا ہے. وہ قبر میں ہے، اس کو اجر مل رہا ہے. نیکی وہ کھاتا کھلا ہوا، دفتر کھلا ہوا ہے. فرمایا 3 عمل کیا ہے؟ صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ ایسا صدقہ جس کے اثرات آنے والی نسل پر پڑ رہے، جیسے مدرسہ ہے، آنے والی نسل سے دین پڑھ رہی ہے، علماء بن کر نکل رہے ہیں، مسجد بنا دی، کنواں کھود دیا جس سے لوگوں کو فائدہ ہے. یہ صدقہ جاریہ ہے جس سے لوگ مستفید ہوتے ہیں. یہ جب تک یہ جیسے یہ مسجد جن لوگوں نے بنائی ہے اور یہ جنہوں تکلیفیں اٹھائی مسجد کے لیے، وہ دنیا میں نہیں رہے، لیکن جب تک یہ مسجد قائم ہے ان کی نیکی کا کھاتا کھلا ہوا ہے. تو انہوں نے جو مسجد بنانے کے لیے دکھ اٹھائے ان کو اجر اس کا مل رہا ہے. اسی طرح جو مدرسے ہیں، جن لوگوں نے یہ مدرسے قائم کیے وہ دنیا میں نہیں رہے، لیکن مدرسے قائم ہے، اللہ کا کام ہو رہا ہے، ان کا کھاتا کھلا ہوا. یہ صدقہ جاریہ ہے. اور فرمایا دوسرا صدقہ جاریہ ولد صالح، نیک بیٹا. یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. نیک بیٹا صدقہ جاریہ ہے. یدعو لابویہ، جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، اللہ میرے ماں باپ رب اغفرہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما رب، یا اللہ میرے ماں باپ مجھ سے رحم کر جس طرح اس نے مجھ پر رحم کیا تھا. ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا ہے. اولاد جو ہے انسان کے کسب میں ہے. اگر آپ نے اپنے بیٹے کو نماز سکھا دی، نیک بنا دیا، وہ جو نیک کام کرے گا ماں باپ کو اس کا اجر ملے گا آٹومیٹک اس کا اجر. کیونکہ بیٹا جو ہے اولاد جو ہے ماں باپ کی کسب ہے، ان کی کمائی ہے. اور آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت میں جو محنت کی، آج وہ نیک ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ماں باپ کو آٹومیٹکلی اس کا اجر پہنچ رہا ہے. اولاد صدقہ جاریہ ہے. نیک اولاد، بد اولاد نہیں. وہ اولاد نہیں جو اولاد نہ اللہ کو یاد کرتی ہے، نہ دین ان کی نظر کو اہمیت رکھتا ہے، نہ ماں باپ اس کی اہمیت.
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ولد صالح، آپ نے اپنی اولاد کو نیک اولاد بنانے کی کوشش کریں، آپ ان کی دین کی اتنی فکر کریں جس طرح آپ ان کی دنیا کی فکر کرتے ہیں۔ بچہ ہمارے ہاں کیا ہے، اگر بچہ اسکول نہیں گیا آسمان سر پر اٹھا لیں گے، اسکول کیوں نہیں گیا، ٹیوشن کیوں نہیں گیا، یہ کیوں نہیں گیا، اس پر غصے ہوں گے، ناراض ہوں گے اور اسے سزا دیں گے۔ لیکن کبھی بچہ، جب آپ کبھی اپنے بچے، بیٹا آج آپ نے نمازیں 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی یا نہیں پڑھی، آج آپ کتنی بار مسجد گئے، قرآن مجید پڑھا یا نہیں پڑھا؟ ہماری ساری توجہ دنیا پر ہے، دین پر نہیں ہے، اولاد کو نیک بنانے پر نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے، یہ ایک آزمائش ہے، ہم سب کو چھوڑ کر یہاں چلے جائیں گے، مال بھی یہی رہ جائے گا، اولاد بھی یہی رہ جائے گی، لیکن اس کا جو وہ پہلو ہے جو اللہ کے لیے ہے وہ آپ کے ساتھ جائے گا، وہ مال جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کو دے دیا، وہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ وہ اولاد، جس اولاد کو آپ نے اللہ کا تابع دار بنایا، وہ اولاد کی دعائیں آپ کے ساتھ رہے گی۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں الذین والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی، الحقنا بہم ذریتهم، ہم ان کی اولاد کو جنت میں ان کے ساتھ جمع کر دیں گے۔ آپ نے اپنے بیٹے پر محنت کی، اس کو نیکی کی راہ پر ڈالا، اللہ نے آپ کو جنت دی، اب آپ کا جی چاہے گا کہ میری اولاد بھی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس اولاد کو ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے، وَمَا لَتْنَاهُمْ مِنْ عَمْلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، کسی کو عمل کوئی نقصان نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہ ماں باپ اولاد کو ملانے کے ماں باپ کے نیچے درجہ کرنے، ہم ان اولاد کو اتنا اونچا کر دیں ماں باپ سے مل جائے گی جنت میں، آنکھیں ٹھنڈی ہوگی۔ اس لیے اولاد کی تربیت یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کی تربیت یہ ہے کہ آپ اس کو اللہ کا بندہ بنانے کی اتنی محنت کریں جتنا آپ ان کو دنیا دار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا دنیا میں مال میں سب سے نمبر 1 رہے، اسی طرح آپ یہ کوشش کریں میرا بیٹا اللہ کی عبادت میں نمبر 1 رہے۔ یہ اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے لا يؤدب الرجل ولده خیر له من ان يتصدق ساعا كل يوم، مسلم احمد کی روایت ہے، جو شخص اپنی اولاد بیٹے کو اچھی تعلیم، اچھی ادب دیتا ہے، اس تربیت کرتا ہے، بہترین تربیت کرتا ہے، اس کو نماز روزے کی پابندی سکھاتا ہے، فرمایا ہر روز ایک ساتھ صدقہ کرنے سے بہتر ہے بیٹے کی تربیت کی جائے۔ اولاد اگر غلط راہ پر چل رہی ہے، آپ کا فرض ہے آپ روکے، پوچھے بیٹا یہ کیوں ہو رہا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم محراب میں تھی تو ان کے پھل دیکھے، بے موسم پھل، حضرت زکریا علیہ السلام انا لک ھذا، یہ کہاں سے آئے؟ یہ لفظ تربیت کا پہلے۔ اگر آپ بچے کو دیکھتے ہیں بچہ غلط محفل میں بیٹھ رہا ہے، آپ کے پاس وہ مال لا رہا ہے جو اس کی پہنچ سے زیادہ ہے، آپ پوچھیں اس سے بیٹا انا لک ھذا، یہ مال کہاں سے لیا بیٹا تم نے، کیوں آیا اتنا مال، کہاں سے لیا اتنا مال؟ تو اولاد کی تربیت اسلام کا مقصود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثالیں قائم کی ہمارے سے۔ آپ ایک دن کھانا تناول فرما رہے تھے تو آپ پتہ ہے کہ عرب لوگ جو ہوتے ہیں اب تک ان کی عادت ہے ایک تھال میں کھانا کھاتے ہیں، سب جمع ہو جاتے ہیں کٹھے ہو کر کھانا کھاتے ہیں۔ ایک بچہ آیا آ کر اسے ایسے ہاتھ ڈال دیا کھانا، بوٹیاں اٹھا کر کھانا شروع کر دیا، دوسروں کے ہاتھ میں اٹھا رہے، نبی کریم کا ہاتھ پکڑ لیا، بیٹا کل ما یلیک، جو آپ کے اپنے آگے سے کھاؤ، دوسروں کے آگے سے نہ پکاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے عملی نمونے پیش کیے، ہم اپنے اولاد کی کیسے تربیت کریں۔ اور تربیت کے لیے آپ نے چھوٹے بچے حضرت حسن حسین کیا تھے، آپ سجدہ میں جاتے آپ اوپر سوار ہو جاتے، لیکن آپ کبھی اتارتے نہیں، سجدہ لمبا کر دیتے۔
بچے کے اندر اعتماد پیدا کیجیے، سکہ پیدا کیجیے، اور بات بات پر ڈانٹا نہ کیجیے۔ بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا کیجیے۔ خود اعتمادی جب کب آئے گی؟ جب اس کے اندر ایمان آئے گا، ایمان کی روح پیدا کیجیے اس کے اندر۔ اور یہ سمجھ لیجیے، یہ مال جسے آپ مال کہتے ہیں، میرا مال ہے، یہ ایک امتحانی پرچہ ہے۔ یہ اولاد یہ ایک امتحانی پرچہ ہے، اور اس کے بارے میں یہ آزمائش امتحان ہے، پوچھا جائے گا۔ یہ اولاد اللہ دیتے ہیں، مال اللہ دیتا ہے۔ آج ارب پتی کو انسان ہے، کارخانہ چلا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، آپ اس عربی پہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کی ایک شریان ادھر سے ادھر کر دے، کیا یہ مال کما سکے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کو اللہ پر فضل کا اپنی مہربانی کہا ہے۔ کوئی شخص یہ مت سمجھے یہ جو رزق مجھے مل رہا ہے یہ میری کوشش اور میری محنت اور میری عقل اور ہوشیاری کا نتیجہ ہے، نہیں۔ عجیب بات ہوئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر قارون سے کہا، اس کے پاس اتنی دولت تھی، اتنی کنجیاں تھیں اس کے خزانوں کی کہ اونٹوں پر لا دی جاتی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، تو لوگوں پر اسے احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی مخلوق پر خرچ کر، اللہ کے لوگوں پر نیکی کر۔ وہ کہنے لگا تکبر سے، موسیٰ انما اوتیت علی علم، یہ مال کسی خیرات نہیں ہے، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے۔ مجھے پتا کہ مال کیسے کمایا جاتا ہے، مجھے پتا ہے تجارت کیسے کی جاتی ہے، یہ میری محنت، میری ہوشیاری، میری دنائی، میری عقل مندی کا نتیجہ ہے۔ جب اس نے کہا یہ میری محنت اور میری، اللہ تعالیٰ کو ایسا غضب آیا، فخسفنا به وبداره الارض، ہم اسے اور اس کے خزانوں کو زمین میں دھنسا دیا۔ جب اللہ کی نعمت، اللہ کی نعمت دی، آپ ہمیشہ اللہ کی اولاد کے لیے دعا کیجیے، اے اللہ میری اولاد کو نیک بنا، اللہ میری اولاد کو نیک بنا، اللہ میری اولاد کو نوازی اور پرہیزگار بنا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا جب بیت اللہ تعمیر کیا، کیا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ یہاں اپنا نام لو، اپنی اولاد کا بھی ذکر کیا۔ یہ اولاد صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے۔ آپ اگر نیک بیٹا پیچھے چھوڑ گئے، آپ اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ گئے۔ جب تک بچہ زندہ ہے، نیکی کی کام کرتا ہے، انشاءاللہ ماں باپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات ختم کرنے سے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، شاید میں پہلے بھی سنایا ہو کبھی، لیکن آج میں سنانا چاہتا ہوں۔ اولاد کی تربیت سے تعلق ہے۔ دیکھو جو لوگ صرف دنیا کی، اپنے اولاد کی دنیا کی فکر کرتے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ مجھے ایک صاحب ملے، وہ ڈرائیور تھے، تو ہم نے وہاں سے فریزر خریدا بچے مدرسے کے لیے، تو اس کے لیے وہ ساتھ ہمارے بیٹھ کے تاکہ چھوڑائے۔ راستے میں جب مجھے بات کرتے کہ شیخ صاحب یہ مولانا صاحب یہ آپ نے مدرسے کے لیے فریزر خریدا؟ ہاں میں ہوں ٹھیک۔ کہتے میں بھی اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرنا ہے، میرا بچہ 8 سال کا ہے، احمد آباد میں لے کے اس کے علاقے میں مدرسے میں داخل کرنا۔ یہ اس لیے میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میں ڈیفنس میں ایک بریگیڈیئر کے یہاں انجینئر تھا، ڈرائیور تھا۔ وہ بریگیڈیئر سب اکیلے رہتے تھے، اس کے بچے جو امریکہ میں تھے، کوئی امریکہ میں، اسی طرح جتنے بھی جنرل بننے کے ہوتے ہیں لیکن بچے اکثر امریکہ، برطانیہ ادھر ادھر ہوتے ہیں، جو پاکستان میں اکیلے ہی رہتے ہیں۔ جو میں ہر روز جاتا تھا صبح، میرا کام اتنا تھا کہ ہم اس کو گھر سے اٹھاتا اور ڈیفنس لائبریری لے آتا، وہ لائبریری میں پڑھتے رہتے دیتے لیے، پھر اس کو وہاں سے اٹھاتا ان کے گھر چھوڑاتا۔ ان کا ایک دوست تھا، شام کو آتا تو ان کے بیٹھ مجلس کرتا تھا۔ میں ایک دن گیا تو مجھے پتہ چلا، چوکیدار نے بتایا کہ بریگیڈیئر صاحب کا رات انتقال ہو گیا۔ تو اور میں اب ان کا پتہ چلتا ہوں کہ اولاد کہاں ہے، پاکستان میں کوئی نہیں ان کا رشتہ۔ ہم بھی پریشان ہوئے، کس کو بتایا آپ، اس کے بچے امریکہ میں ہیں۔ تو کسی نے ہمیں کہا کہ آپ ایسا کریں، یہ ڈیفنس لائبریری ہے نا، اس کا جو ممبرشپ کا کارڈ ہے اس کو نام ہوگا، ان کے رشتہ داروں کا نام ہوگا۔ ہم نے وہ جا کے کھولا، دیکھا، ان سے بتایا ایسے
ہمیں ان کا پتہ مل گیا ان کے بیٹوں کو، بیٹے امریکہ میں کوئی بینک مینیجر ہے، کوئی کچھ پیسے والے پیسے، تو ہم نے ان کو فون کیا تمہارے والد کا انتقال ہو گیا. انہوں نے کہا میت روکو، ہم پہنچ رہے. ہم نے میت سرد خانے میں رکھوا دی. اس کے بیٹے پہنچ گئے. اس کے بڑے بیٹے نے مجھے 10,000 روپے دیا کہ میرے والد کی آپ کفن دفن کا بندوبست کریں. خیر ہم نے اس کو نہلایا دھلایا کفنایا، مسجد لے گئے نماز کے لیے. تو جب ہم جنازے کی سفر بندی ہوئی نا نماز کے لیے، تو اس کے بیٹے مسجد کے باہر ہی کھڑے، دونوں بیٹے مسجد کے باہر ہی کھڑے. تو میں سب میں سے نکل کر ان کے پاس گیا کہ تمہارے والد کا جنازہ ہے، تم شریک لو. یہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں ہمارے والد نے یہ نہیں سکھا، ہم کیا پڑھیں گے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں آتا. ہم کیا کہ تم بھی پڑھو، تم بھی پڑھو، ہمارے والد نے یہ سکھایا نہیں ہمیں. تربیت کا کیا اثر ہے. کہتا شیخ صاحب ہم نے جنازہ پڑھا، اس کے بچے باہر ہی کھڑے رہے. اس باپ نے ان کو دنیا تو بتائی لیکن اللہ نہیں بتایا. دنیا کی محبت اس کے دل میں، ان کے دل میں جاگوزی کر دیا، امریکہ میں جا کر پیسہ کما رہے، لیکن اللہ اور رسول کی محبت نہیں. اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ ان کے دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت کو جاگوزی کریں، ان کو عقیدہ توحید سکھائیں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، جو اولاد اپنے رب کو نہیں پہچانتی، ماں باپ کو نہیں پہچانیں گے. اگلے ایک صاحب آئے، رو رہے تھے ہمارے پاس، کہہ رہے شیخ صاحب میرا ایک ہی بیٹا ہے، وہ بفرزوں میں رہتے تھے، پہلے میں بفرزوں میں رہتا تھا نا باہر. تو میں نے اسے NLD میں پڑھایا، یہاں انجینئر کروائی. تو اس کے بعد اسے ہم لندن بھیجا پڑھنے کے لیے. لندن واپس آ گیا اور یہاں میں نے اس کی شادی کروا دی، اچھی نوکری مل گئی. ہمارے پاس صرف 6 ماہ رہا، اس کے بعد ہمیں تنہا چھوڑ کے چلا گیا، میں اور میری بیوی. یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ ہمیں اپنے بچوں کی دنیا کی بڑی فکر ہے، دین کی کوئی فکر نہیں ہے. آپ کا کام ہے آپ اپنی اولاد کو مسجد کی راہ دکھائیں، اپنی اولاد کو دینی دروس میں لے جایا کریں، علماء کی محفل میں لے جایا کریں. یہاں دینی درس ہے، وہاں اپنے بچے کو ساتھ لے کر جائے تاکہ وہ دین کی باتیں سیکھیں اور آپ کے لیے فائدہ مند ہو. مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کریں. اللہ سے دعا کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک. مسجد کے بزرگوں کے لیے، بھائی عبد الغنی کے لیے بہت دعا کیجیے، بہت یاد آ رہے ہیں مجھے ماشاءاللہ، بڑی محبت سے ملتے تھے. اور دوسرے ہمارے بزرگ جو تھے بڑی محبت کرنے والے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشیں قبول فرمائے، اس مسجد صدقہ جاریہ بنا دے. یا ربنا آتنا رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی اجازت ہے، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب رمضان ہم سے ایسی حالت میں جدا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ.